چاہے بلند آواز سے بولو، منہ کا منہ میں بول لو، قول ہو گیا. قول بھی نہیں، دل میں کرو، چہر نہیں ہونا، دل کے اندر ہونا. بالغدو والآصال، غدو صبح کا وقت ہے. تو اس میں غدو پہ کافی طویل بحث ہے. اس میں 2-3-4 قول ہیں. یہ تہجد سے شروع ہو کر اشراق تک چلتا ہے. بعض اقوال ہے چاش تک، غدو کا صبح کا لفظ چاش تک. اور شام کا جو وقت ہے عصر کے بعد سے مغرب تک، یا عصر سے عشاء تک، یا عصر سے سونے تک، اس وقت یہ ذکر کرتے اللہ اللہ کرتے بیٹھنا. اور یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو جائے، عشاء کی نماز پڑھنا، گھر کو جانا. فقہا نے لکھا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد دنیاوی باتیں کرنا ناجائز ہے، بلکہ حرام بھی لکھا ہے. دنیا کی باتیں نہیں کرنا. تو صوفیہ نے لکھا ہے نماز پڑھ لینے کے بعد گھر آئے اور اپنے مصلی پہ بیٹھ جائے اور اللہ 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 کہتا رہے یہاں تک کہ نیند آ جائے اور سو جائے. یہ آپ کا مینجمنٹ ہے. اب سونے کا وقت کیا ہے؟ 9 بجے سونا، 10 بجے سونا، 11 بجے سونا، 12 بجے سونا. کب سونا؟ مغرب ہوتے سو جانا. سپوز میں سوال کر رہا ہوں، میں سو جاؤ نہیں بول رہا ہوں. کب سونا؟ دلیل چاہیے. قرآن مجید سورہ نور ہے یہ، اور یہ سورہ نور کی آیت ہے 58. سورہ نور کی آیت 58. یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، چاہیے کہ تم سے اذن لے تمہارے ہاتھ کے مال یعنی غلام. لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، غلام تم سے اجازت لیں. والذین، یہ غلام کی بات ہوگی. والذین لم یبلغوا الحلم، اور وہ تم میں وہ لوگ جو جوانی کی عمر کو نہیں پہنچے ہیں. 3 مرات، 3 مرتبہ. من قبل صلاۃ الفجر، اللہ تعالیٰ ٹائم فکس کر رہا ہے. ٹائم مینجمنٹ پہ ہم بات کر رہے ہیں. فجر کی نماز سے پہلے. یہ جو قبل صلاۃ الفجر آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ تھا کہ جب تہجد ادا کرنے کے بعد فجر سے کچھ پہلے آپ شقت الایمن، سیدھے پہلو پہ آپ لیٹ جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اٹھ جاتے تھے. تو یہ وقت وہ فجر سے پہلے کا یہ ہے، تھوڑی دیر. ایسا کرنے سے رات بھر کی جو ریاضت ہے، رات بھر کا جو جگنا ہے، اس کی تھکن اتر جاتی ہے. اچھا، یہ بھی آیا ہے کہ صبح فجر ہو گئی اور 2 رکعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے ہیں، سنت موقدہ ہے، اس کے بعد بھی آپ آرام فرماتے تھے. لیکن کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ سنت پڑھ کے لیٹے اور پھر فرض کے لیے اٹھ جائے چلے جائے. تو فقہا اس کو اس سے پہلے کر لیا، اور صلاۃ الفجر سے پہلے. تو صلاۃ الفجر سے مراد فرض نماز. اس وقت کوئی گھروں میں نہ گھسے، اجازت لے. وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو. دوپہر کا خیلولہ ہے، ظہر کا وقت آیا. ظہر مینس نون. من الظہیرۃ، ظہر کے وقت. یعنی اب یہاں پہ آفٹر نون ہی ہے جی. ظہر کے وقت، ظہر کا وقت بالکل نون ہوتا ہے، اور اس کے بعد کا بھی ظہر کہلاتا ہے. اس وقت بھی آدمی سوتا ہے، آرام کرتا ہے. قرآن مجید سے دوپہر میں سونے کی خیلولے کی سے متعلق ہے. یہاں پر جب کپڑے اتار دیتا ہے سونے کے لیے، رات میں بھی کپڑے اتار دیتا ہے سونے کے لیے، تو اتنی احتیاط نہیں کرتا ہے. پیجامہ ہے، اس کے وجہ تہمت پہن لیتے ہیں. یہ اوقات میں اجازت لے کے داخل ہونا، اس کی بات آ رہی ہے. اب یہ فجر ہو گیا ہے، ظہر ہو گیا.
من بعد صلاۃ العشاء، صاف صاف ہے، کوئی اس میں، اور عشاء کی نماز کے بعد 6 کہ وقت ہے بیداری کا لباس اتارنے اور خواب کا لباس پہننے کا، حاشیے میں لکھا ہے۔ یہ جو عشاء کی نماز کے بعد آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آ گئے، اب سونے کا وقت شروع ہو گیا۔ عشاء کی نماز آج ہمارے پاس ہندوستانی وقت کے مطابق 8 بجے اذان ہو رہی، 8:15 بجے جماعت ہو رہی، عشاء پڑھ لینے تک آپ کے 8:30 ہو جائیں گے، 8:40 ہو جائیں گے۔ آپ آ کے بیٹھ گئے، اس لحاظ سے جہاں نماز پہ بیٹھ گئے، اللہ 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 بولتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں احادیث میں آیا ہے کہ رات کے وقت سورہ تبارک الذی، سورہ ملک جس کا نام ہے، اس کی تلاوت کر لے۔ دیکھو ٹائم تو بتا رہے، سونے کا ٹائم، آگے سو جاؤ، منتخب مار کے سو جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ آنے کے بعد یا مسجد میں آپ سورہ ملک کی تلاوت کر لیں۔ جو شخص سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اگر اس کی تلاوت کرنے والے کو کسی اس کے اعمال کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر حکم ہو جائے دوزخ میں ڈال دینے کا، بھیج دینے کا، تو یہ سورت آڑے آ جائے گی، کھڑی رہے گی اور اس کو دوزخ میں جانے سے روکے گی اور اپنے صاحب سے لڑے گی، اللہ تعالیٰ سے یہ میں کرتا تھا، اس کو جانے مت دے، اس کو جانے مت دے۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ 2 ہی رکوع ہے، زیادہ نہیں ہے۔ سورہ واقعہ 3 رکوع ہے، یہ 2 رکوع ہے۔ اب آپ یہ پڑھ لیے، میں یوٹیلائزیشن بتلا رہا ہوں۔ جب حضور خواجہ اعظم، خواجہ خواجگان، خواجہ معین الدین احسن سنجری حاضر حبیب اللہ ماتا فی حب اللہ چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کے پاس مرید ہوئے، تو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد حکم دیا، جاؤ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ اب رہا 1000 مرتبہ پڑھنا، وہ کتنی دیر میں ہوا، کیا ہوا، ہم آپ کو ہماری داستان سنائیں گے تو پھر آپ بولیں گے نا اپنی کہانی لے کے بیٹھے۔ ہمارے پاس مرید ہوتے ہی 1125 بار عشاء کے بعد اور قل اللہ پڑھتے رہنا۔ ابتدائی دنوں میں ایسا ہوتا تھا بچوں، کیوں سورہ اخلاص ختم ہوتا نہیں تھا، پڑھتے جا رہے ہیں، تعداد پوری کرنا، بیٹھے ہوئے ہیں، نیند آ جاتی، چلے جاتی، نیند بھی غائب ہو جاتی ہے، کبھی نیند آ جاتی، غلبہ شدید ہو جاتا، تو پڑھے تک دیکھے تو کبھی رات میں 2 بھی بجتے، 3 بھی بجتے، لیکن بعد میں عادت ہوتے ہوتے اب الحمدللہ اتنا جلدی پڑھتے ہیں، میں کیا بتاؤں، بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب زبان ذکر کی عادی ہو جاتی ہے، تلاوت کی عادی ہو جاتی ہے، تو دل زبان کی تائید کرتا ہے اور اس کی تلاوت زبان کے ساتھ اتنی تیزی سے ہو جاتی کہ جیسا خیال دوڑتا ہے ویسا زبان بھی ساتھ ساتھ دوڑتی ہے، دل بھی ساتھ ساتھ دوڑتا ہے۔ تو صوفیہ کا یہ معمول ہے کہ قرآن مجید سے سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اخلاص کے معنی کیا ہے؟ لوگ جو ہے یہ پڑھنے سے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، اس سے خلاصی بھی ہو جاتی، وسوسوں سے خلاصی، شیطان کی پھندوں سے خلاصی اور دیگر تمام چیزوں سے خلاصی ہو جاتی ہے۔ تو سورہ اخلاص پڑھنا۔ اب اس کے بعد یہ من بعد صلاۃ العشاء، من بعد عشاء بھی نہیں آیا، نماز کا بھی وقت آ گیا۔ 6 یہ بیداری کا لباس، یعنی اب جو پہنے اتار کے خواب کا لباس، سونے کا لباس۔ خواب کے معنی فارسی میں نیند کے ہیں، اردو میں خواب کے معنی ڈریم کے ہیں، تو وہ ڈریم نہیں، خواب مینس سلیپ۔ اس کو کون سا لباس بولتے ہیں؟ اس کو نائٹ ڈریس۔ تو یہ ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کو
اب ایک اور بات کی طرف لے کر جاتا ہوں، وہ یہ ہے، میں بحث طویل ہوتی ہے لیکن میں کرنا نہیں چاہتا، اشارہ کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جو نیند ہے ہماری، اب سو جا رہے ہیں ہم، تو سونے سے پہلے جو آپ کے سب کے ہمارے پاس جو مشہور دعا ہے، کیا دعا ہے بولو، سوتے وقت کی دعا بولو. اللہم بسمک، اے اللہ میں تیرے نام سے اموت، مرتا ہوں. اب مر رہی، اس کا مرنے کا لفظ اس واسطے آیا کہ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے. آپ سو جائیں گے اور تیرے ہی نام سے زندہ ہو جاؤں گا. یہ دعا مشہور ہے، لیکن صوفیاء کرام اب جو دعا ہے، یہ دعا بخاری شریف میں آئی ہے، مسلم شریف میں آئی ہے، ابی داؤد میں آئی ہے، ابن ماجہ میں آئی ہے، سنن نسائی میں آئی ہے، ترمذی شریف معجم الطبرانی الاوسط میں آئی ہے. یہ دعا صوفیاء پڑھتے ہیں. آپ کو حسن حسین ایک کتاب ہے دعاؤں کی، یہ مدرسہ صوفیاء کی گویا ہینڈ بک ہے. یہ آپ کی ہینڈ بک ساتھ ہی چلانا، دن رات ایک چھوٹی رکھی لینا جیب میں، رستے میں جو وہاں نکالو، یہاں کیا پڑھنا ہے، یہاں کیا پڑھنا ہے. ابتدائی ٹریننگ کے دوران جو دعائیں سوتے وقت پڑھنے کے ہیں، اور نیند میں کروٹ بدلتے وقت کی بھی دعا آئی ہے. تو کروٹ بدلتے وقت یاد کیسا آئیں گا؟ کروٹ بدلے یاد آیا تو کتاب دیکھی، کتاب چند دن کے بعد یاد ہو جاتا. کروٹ آپ بدلتے وقت آپ ذکر کرنے لگتے. کروٹ بدلتے وقت بھی ذکر کرنا، ہاں ہم پڑھ چکے ہیں، دعا بتا چکے ہیں. اب دعا کیا ہے؟ آپ وہ پڑھ لیے، پڑھ کے لیٹ گئے تو سیدھے ہاتھ پہ آپ لیٹ گئے، لیٹ کے یہ دعا پڑھنا ہے. اب سوتے وقت یہ ہے کہ سونے والا دراصل موت کے منہ میں جا رہا ہے. نیند میں موت آ گئی تو آ سکتی ہے نا، بہت لوگ مر جاتے ہیں، صبح میں اٹھائے تو اٹھتے ہی نہیں، سو گئے تھے اچھا سیدھا سو گئے تھے بھائی، لیکن اٹھائے تو صبح میں کب انتقال ہوا نہیں معلوم. یہ دعا ہے، دیکھو، بسمک ربی، اے میرے رب، اے میرے رب تیرے نام سے، وضعت جنبی، تتجافا جنوبہم ہے نا، یہ پہلو وضعت جنبی، میں اپنا پہلو تیرے نام سے رکھتا ہوں. وبک ارفعہ، اور تیرے ہی نام سے پہلو اٹھاؤں گا، یعنی اٹھوں گا تو میں پھر تیرا ہی نام لوں گا. یہ بات دو بول دیا، اموت وحیا کی جیسی بات آ گئی ہے. میں تیرے نام سے پہلو رکھتا ہوں اور تیرے ہی نام سے پہلو سے اٹھوں گا. ان امسکت نفسی، اے اللہ نیند نے میری اگر جان کو روک لے، میں دیتا ہوں خالی اشارہ لکھ لو، پورے آپ لکھ لو، ایسا کچھ نہیں، سننے پہ غور دو. اگر تو میرے نفس کو، میری جان کو روک لے، موت دے دے تو اللہ بخش دے. اب یہ دعا کر کے سو رہے ہیں. آپ کا پہلو، آپ کی نیند، کس بات سے؟ اللہ اگر نیند میں میری موت ہے تو روک لے تو بخش دے. ان امسکت نفسی فاغفر لہا، اس کو معاف کر دے. فرحمہا، اس پہ رحم فرما. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر چھوڑ دے، یعنی میری جان جو قبض کرتا ہے ارواح، اس کے بجائے چھوڑ دے، یعنی پھر سے مجھے میرے جسم میں روح کو واپس بھیج دے. فَاحْفَظْهَا، اس کی حفاظت فرما. اب میں بیدار ہو جاؤں گا تو پھر میری جان کی حفاظت فرما. فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جیسا تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے. چلو اب دیکھ کے اس واسطے پڑھا کے سمجھا رہا ہوں. چلو بسمک ربی کو، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ
إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ایک دو بار ٹھہر ٹھہر کے اپن پڑھ لیں گے تاکہ سننے والے اس کو ریکارڈ کر لیتے, سن لیتے. اس کو پڑھو بس. چلو تم لوگوں کو یاد ہے پھر بھی اچھا بولا. بسمک ربی